مغرور بادشاہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک مغرور شیر کی بادشاہت تھی۔ اس کو اپنی بادشاہت پر بہت غرور تھا۔ وہ جنگل میں موجود دیگر جانوروں پر ظلم و زیادتی کرتا اور ضرورت کے وقت کسی جانور کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا۔ چونکہ اس کی بادشاہت تھی تو اس کا فرض تھا کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتا، لیکن افسوس وہ ایک اچھا بادشاہ ثابت نہ ہو سکا۔ ایک دن جنگل کے تمام جانوروں نے مل کر یہ طے کیا کہ کیوں نہ اس بادشاہ کو سبق سکھایا جائے۔ سب مل کر شیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مگرمچھ: بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کے لیے اپنے تالاب کے کنارے ایک خصوصی دعوت رکھی ہے، جہاں آپ کے لیے خصوصی کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہاں بطخیں آپ کو مزے مزے کے کرتب دکھائیں گی اور آپ کو تالاب کی سیر بھی کروائیں گے۔ شیر بادشاہ یہ سب سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اگلے دن جب بادشاہ دعوت میں گیا تو وہاں سب سے پہلے بطخوں نے مزے مزے کے کرتب دکھائے، جنہیں دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پھر مگرمچھ بولا: بادشاہ سلامت، آئیے ہم آپ کو تالاب کی سیر کرواتے ہیں۔ یہ سن کر شیر مگرمچھ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ مگرمچھ پانی میں اتنی تیزی سے تیرنا شروع ہوا کہ شیر مضبوطی سے مگرمچھ کو پکڑ نہ سکا اور وہ پانی میں زور سے لڑھک گیا۔ بادشاہ نے زور سے چلانا شروع کر دیا: بچاؤ بچاؤ! مگر پھر کیا تھا، شیر کے غرور کا مزہ تو سب کو چکھانا تھا، تو کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی اور بالآخر وہ ڈوب کر مر گیا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر غرور کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ ڈھیر ساری نعمتوں کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اصلی خوشی۔ سیب کے درخت پر ایک فاختہ اپنے ننھے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے یہاں ہر قسم کا سکون نصیب تھا۔ ایک روز فاختہ بھی اپنے بچے کے ساتھ گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سڑک کے کنارے چند لوگ اسے آتے دکھائی دیے۔ وہ چیڑی مار تھے۔ فاختہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ غلیل کا ایک پتھر اس کو لگا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ جب فاختہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے گرد ایک کٹورے میں پانی اور دوسرے میں باجرہ دیکھا۔ ایک چولہا اور ایک نرم گرم چادر بھی وہاں پڑی تھی۔ وہ ایک باریک بند جالی اور دوسرے پنجروں کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ بھی ان چند بد نصیبوں میں شامل ہو گئی ہے جن سے آزادی کی نعمت چھین لی گئی ہے۔ اب وہ اور اس کا بیٹا دونوں غمزدہ تھے۔ کھانا پینا بھول کر اداس رہنے لگے۔ ان کو ایک چڑیا پنجے والی شخص نے چڑی ماروں سے خریدا تھا۔ ایک روز دکان میں ایک نیک فطرت بچہ اپنے والد کے ساتھ آیا۔ وہ دوسرے پرندوں کو دیکھتا ہوا فاختہ کے پنجرے کے سامنے رک گیا۔ اس نے دونوں پرندوں کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ دونوں آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس نے اپنے والد سے کہا۔ والد نے فاختوں کو دیکھتے ہی تائید میں سر ہلایا اور فاختہ کو اس کے بچوں سمیت خرید لیا۔ گھر پہنچ کر اس نے فاختہ اور اس کے بچے کو آزاد کر لیا۔ بی فاختہ اس آزادی پہ بے حد خوش ہوئی اور یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ آزادی اس بچے کی وجہ سے ملی ہے۔ فاختہ نے سوچا کہ اس سے بہتر ٹھکانہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا، لہٰذا فاختہ نے اپنا گھونسلہ اسی بچے کے باغ میں بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب بھی فاختہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی باغ میں آزادی سے اٹھتی پھرتی رہتی ہے۔ بچہ بھی ان کو دانہ ڈالتا ہے اور اس دوستی میں ان سب کو بہت مزہ آتا ہے اور وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کی چھوٹی سی نیکی کا
سلسلہ ہے کہانی ختم۔